الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل شاب نشأ في عبادة الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوجوانان قوم و ملت، بزرگ اور دوستوں، آج ہم اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں. ہمارے اپنے سالار نگر کے جو نوجوان ہیں، ان کی خواہش اور دلی تمنا تھی کہ موجودہ زمانے کے ہیرو، آئیڈیل، سپر اسٹار اور جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے، جن کی بہت زیادہ قیمتیں ہیں، جن کو بہت زیادہ محبت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کے اوپر بہت بات ہوتی ہے، ان کی کردار کو، کیریکٹر کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے. کچھ ایسا موقع بھی ہو کہ جو اصل اسلام کے آئیڈیل ہیں، جو مجاہدین اسلام ہیں، جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ و ترویج میں، اسلام کے پھیلانے کے اندر اور اسلام کو ہر خطے کے اندر، ساری دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کی، مال کی، اوقات کی، زندگیاں لگا دی، ان کی زندگی کے کچھ روشن کردار، ان کی زندگی کی کچھ چیزوں کو بھی بیان کرنا چاہیے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آج کا نوجوان، اب دیکھا جائے تو یہ جو عنوان ہے، یہ عنوان بھی بڑا دلچسپ بھی ہے، وقت طلب بھی ہے. ایک عام انداز کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کردار کے اندر آج کے نوجوان کو فٹ کرنا ہے. اور یقینی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو، جو اسلام کے گلیڈیٹرز ہیں، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں، جب تک ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اوصاف، جب تک آج کی نئی نسل، نیو جنریشن، جو نئی پوت ہے، اگر اس کے سامنے نہیں آئیں گے تو ہمارے نوجوان، ہمارے نونہالان قوم و ملت، ہمارے معصوم بچے آج جن حالات سے دوچار ہیں، مستقبل کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہمارے یہ نوجوان بچے جب ہماری نگاہیں بوڑھی ہو جائیں گی، ہمارے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، جب ہماری بینائی کمزور پڑ جائے گی، ہاتھوں پیروں کی طاقتیں کمزور پڑ جائے گی، بولنے کی طاقتیں نہیں رہے گی، کچھ کرنے کی طاقتیں نہیں رہے گی، اس وقت ہم اپنے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اس لیے بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلام کا ایک روشن کردار، اگر دیکھا جائے تو یہ اس کردار کا ایک حصہ ہے، ورنہ ایک سلسلہ ہے زنجیر کا، زنجیر کے ساتھ ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ انسان اگر ان کی
جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہے، جو مجاہدین اسلام گزرے ہیں، ایک ایک شخص کے کردار کو اگر بیان کیا جائے، ایک عام سی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے اندر خلافت عثمانیہ کی بنیادیں کس طریقے سے پڑی ہیں، خلافت عثمانیہ کا قیام کس طریقے سے ہوا، کیسے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا گیا، کن لوگوں نے اس کی خاطر قربانیاں دی، اس کا ایک بنیادی کردار نوجوانوں نے، بوڑھوں نے دیکھا، ایک ڈرامائی انداز کے اندر، سیریل کے انداز کے اندر، ایک قصیدے کے انداز کے اندر۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا اس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے بھی دیکھا، کئی ایسے غیر مسلموں سے میں بھی بالمشافہ میری ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے اس کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھا، بہت متاثر بھی ہوئے، اس کے کردار کو انہوں نے بیان کیا، اسلام کی تاریخ کو انہوں نے سمجھا۔ تو یہ گویا کہ کردار ہے، ورنہ ایک بہت لمبی طویل فہرست ہے سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ کرام سے لے کر تو موجودہ زمانے تک، آج کے زمانے تک آپ کو ہر شکل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ملیں گے، لیکن کچھ کردار تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر پاتے، اور مرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کیا قیمتی شخص تھا، کیا ہیرا تھا جو ہم نے گوا دیا۔ 2 روز پہلے جب مجھے یاد آیا کہ مجھے اس موضوع پر کچھ کہنا ہے، بہت سی کتابیں میں نے دیکھی، بہت جگہ میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، ان کا کردار آج کے نوجوانوں کی نظروں سے رکو سے چھپا ہوا ہے، لا علمی ہے آج کے نوجوان بچوں میں۔ کیا بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کردار، جیسے بلند ہمت، ایک عزم مصمم رکھنے والے، اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے، یہ آج کی نسلوں میں پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے شاعر نے کہا کہ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، آج ہر شخص چاہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ دنیا میں پیدا ہونا چاہیے، لیکن میرے گھر میں نہیں، کوئی محمود غزنوی دوبارہ کھڑے ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں، دوبارہ کوئی ایسا وقت کا مجاہد، کوئی غازی دوبارہ کھڑے ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے، اس نئی نسل کو بیدار کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے آنا چاہیے، لیکن میرے گھر میں نہیں، میں اس کے لیے، میرا خاندان، میرا گھر اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی ذوق سلیم، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی ایسے بندے کو پیدا کرنا چاہتا تو اس کے اندر اس کے آباء و اجداد کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کی للہیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے مجاہدین ایسے بھی پیدا ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ ان مجاہدین کے پیدا ہونے کے اندر ان کے آباء و اجداد کے اخلاص، ان کی نیکی، ان کی قربانیاں، ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کا بہت زیادہ دخل رہا ہے۔ اسی کئی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان فرمایا۔ جب دونوں سفر کے لیے نکلے
تو ایک جگہ ایک بستی کے اندر وہ پہنچے، بستی والوں نے کوئی خدمت نہیں کی، کوئی ان کا لحاظ نہیں کیا، کوئی ان کا کھانے پینے کا نظم نہیں کیا، لیکن دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو انہوں نے بچایا۔ تو کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بچے وکان ابوہما صالحا، ان کے والدین نیک تھے، تو والدین کی نیکی کے اثر نے بچوں کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے سلطان نجم الدین ایوبی، ایوبی ان کا خاندان، بہت دنوں تک انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے اسد الدین، بار بار کہتے تھے آپ نکاح کر لیں، وہ کہتے تھے مجھے میرے لائق کی کوئی لڑکی نہیں ملتی۔ یہ چونکہ وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1138 عیسوی، تقریباً آج سے 950 سال پہلے کی بات ہے، 1138 عیسوی کا وہ زمانہ تھا۔ تو چونکہ وہ بھی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے اندر ایک اہم، وہ بھی اپنے وقت کے گورنر تھے، ایک اہم صوبیدار بھی تھے۔ تو بڑے بڑے گورنر، بادشاہ، علاقے کے مالدار طبقہ، وہ چاہتا تھا کہ نجم الدین اگر شادی کے لیے ہاں کرے تو میں اپنی بچی دے دوں، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے میرے لائق کی کوئی لڑکی نہیں ملتی۔ فرمایا کہ آپ کیسی لڑکی چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں ایسی لڑکی چاہتا ہوں کہ جو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، ایک ایسی اولاد پیدا کرے جو بیت المقدس کو دشمنوں کے قبضے سے، دشمنوں کے قید سے بیت المقدس کو، قبلہ اول کو آزاد کرے۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے جس کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، بظاہر جس کے پاس اتنی طاقت بھی موجود نہیں ہے، لیکن ان کے عزائم اور ارادے کیا تھے؟ ایسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور ایسی اولاد پیدا کرے اور اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دشمنوں کی قید سے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ صلاح الدین ایوبی پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے اپنی طاقت کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ اللہ آج بھی ایسے افراد کو دوبارہ دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، آج بھی اللہ ایسے نیک بندے، ایسے مجاہدین، ایسے تقوی والے افراد اللہ آج بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لینے والی گودیں ہونا چاہیے، وہ لینے والے ہاتھ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا انتخاب نکاح کے موقع پر لڑکی پڑھی لکھی ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، خوبصورتی کا معیار ہم اپنے اعتبار سے قائم کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مطالبات ہوتے ہیں، اونچے خاندان کی ہو، اعلیٰ حسب نسب والی ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے وقت کی حور پری نظر آنے والی ہو، پھر میرے یہ مطالبات ہیں، میری یہ سوچ ہے، میں اس طریقے سے چاہتا ہوں۔ دین کو بنیاد کوئی نہیں بناتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو بنیاد بنانا۔ نکاح کے انتخاب کے اوپر آدمی کئی چیزوں کو اہمیت فوقیت دیتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ترجیح اور بنیادی طور پر اہمیت دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ دین کو بنیاد بنائیں۔ وہ ان کے بھائی بھی پریشان تھے، کہاں سے ڈھونڈوں، ایسی کوئی عورت تو میرے سامنے آ کر کہہ نہیں سکتی کہ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کے اندر لے جائے۔ وہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ وقت تھے، ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے،
یہی شیخ نجم الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کنوارے کی حالت کے اندر، تو جب شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فارغ وقت تھا، تو شیخ کو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی عورت کی آواز آئی۔ شیخ نے کہا کہاں بیٹا؟ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اچھا آپ ہیں؟ تو شیخ کہنے لگے بیٹا ہم نے فلاں رشتہ آپ کے یہاں بھیجا تھا، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ وہ کہنے لگی کہ شیخ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے ایسی اولاد پیدا ہو جو قبلہ اول بیت المقدس کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد کروائے۔ میں تو ایسے شوہر کی تلاش میں۔ حضرت سلطان نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تو پانچیں کھل گئی، گویا کہ من مراد پوری ہو گئی، مانگی ہوئی مراد پوری ہو گئی۔ نے کہا کہ شیخ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تم وقت کے گورنر، تم جانتے لڑکی کون ہے؟ یہ بڑی غریب لڑکی ہے، یتیم بچی ہے، لیکن بڑی نیک ہے، تقوی والی ہے۔ کہا کہ شیخ مجھے اسی لڑکی سے نکاح کرنا۔ ایسی ماں کی اولادوں اور ایسے باپ کے یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تمہارے میرے جیسی گود میں، ہم جیسے گنہگاروں کے گھروں میں، ہم جیسے دین سے بیزار لوگ، ہم جیسے خدا بیزار لوگ، ہم توحید کو وقت پر استعمال کرنے والے، دین کو وقت پر استعمال کرنے والے لاکھیں صدائیں لگائیں، لاکھیں آوازیں لگائیں کہ بھیج کوئی محمود اس دور کے اندر، بھیج کوئی صلاح الدین ایوبی اس دور کے اندر۔ ہماری تمام آوازیں ہمارے گھروں سے ٹکرا کر ہمارے کان میں واپس آ جائے گی، لیکن ہماری صدائیں آسمان تک کیا پہنچے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے والی۔ یہ جو دور ہے، میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں بچوں کو، میں نوجوانوں کو، کہ اتنا خوبصورت انہوں نے عنوان طے کیا کہ آج کے نوجوان کو کیا اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی آج بھی وہ طاقتیں آج کے نوجوانوں میں رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ تھا 1138 عیسوی کے اندر، 550 37 کے قریب ہجری وہ زمانہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً 550 سال کے بعد کا جو زمانہ تھا، عراق کا جو علاقہ تھا، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اس وقت بہت بڑا جزیرۃ العرب کا حصہ تھا، جہاں پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت قائم تھی، اور ان کے والد، ان کے چچا، ان کا پورا رشتہ دار، پورا خاندان اس زمانے کے اندر فوج کے اندر تھا۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ بچپن میں بہت کم لوگوں نے ایسا محسوس کیا ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ یہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا فاتح بن سکتا ہے، لیکن نیکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں، جذبات کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بچپن سے جو نیتیں کریں گے، بچپن سے جو عزائم رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی درجے کے اندر ان عزائم کو ضرور پورا کرے۔ مثال دیتے ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ 12 سے 13 سال کی عمر کے اندر بڑے بڑے کانفرنسوں کے اندر، بڑے بڑے اجلاس کے اندر وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ان کی بہن نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ چھوٹے سے تھے تو کلکتہ میں رہتے تھے۔ کلکتہ سے دلی کا فاصلہ بہت لمبا تھا، اور اس زمانے کے اندر 2 ہی بڑے شہر مانے جاتے تھے، کلکتہ اور دلی۔ دلی دارالخلافہ تھا اور کلکتہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر تھا۔ کلکتہ میں رہتے، چھوٹے سے تھے، 2 سے 2.5 سال کی ان کی عمر تھی۔ فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہم بہنوں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ نعرے لگاؤ کہ دلی کے بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ کتنی عمر تھی؟ 2.5 سے
3 سال اعلان کرو میرے پیچھے کہ دلی کے بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں. ہم سوچتے تھے کہاں دلی اور کہاں کلکتہ اور کہاں 2.5-3 سال کا بچہ ایسے اونچے ڈبوں کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے. ہم بولتے تھے گلو جی کون سن رہا ہے؟ پورا ملک مجھے سن رہا. کیا کہتے تھے؟ پورا ملک مجھے سن رہا. کہا کہ یہ چیزیں ہمیں خواب و خیال نظر آتی تھی, لیکن ایک عزم تھا, ایک ارادہ تھا, بچپن سے ایک نیت کی, ایک سوچ تھی کہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, قوم و ملت کے لیے کچھ کر کے دنیا سے جانا ہے. اللہ نے وقت بھی دیا کہ اسی دلی کی جامع مسجد کے اوپر کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کو مخاطب کیا کرتے تھے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, نام تو محی الدین تھا, اللہ نے کلام میں فصاحت و بلاغت دی تھی کہ لوگوں نے نام رکھا تھا ابوالکلام, جس کو بات کرنے پر مکمل قدرت ہو, یعنی کلام جس کا غلام بن جائے, جو چاہے ایسے الفاظ استعمال کرے, جیسے چاہے فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کرے. تو بچپن سے اپنے بچوں کو وہ سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے مفکر اسلام حضرت مولانا میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو واقعات سنائیں, صحابہ کے واقعات سنائیں, فاتحین کے واقعات سنائیں, بڑے بڑے مجاہدین کے واقعات سنائیں, ان کی تاریخیں بچوں کے سامنے بیان کریں. آپ نے دیکھا ہوگا التغل غازی کا جو ڈرامہ چلا, بچہ نوجوان, ایک چیز اس کے ذہن کے اندر آئی. خلافت عثمانیہ تو بہت بعد کی قائم کردہ حکومت ہے, اس سے پہلے بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی, بنو عباسیہ قائم ہوئی, بنو امیہ کی حکومتیں قائم ہوئی, اسلام کی نشأت ثانیہ ہوئی, اسلام کا بول بالا ہوا. کئی کردار آپ کو اس کے اندر نظر آئے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ فوج میں شہید ہوئے, تو جو اس زمانے کی جنگی مشقیں ہوا کرتی, میں ایک مختصر بات بیان کروں گا اور اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو کچھ چیزیں سمجھاؤں گا, ورنہ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے اگر اس تاریخ کو بیان کیا جائے تو. اس زمانے کے اندر جو جنگی مشقیں ہوا کرتی تھی, اس زمانے کے اعتبار سے جنگوں کے جو طریقے, وسائل, اسباب اختیار کیے جاتے تھے, اس زمانے کے مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے وہی چیزیں سکھایا کرتی تھی. وہی چیزیں جیسے گھوڑ سواری, تیر اندازی, تلوار بازی, دوڑنے کی مشق, تیراکی, یہ اس لیے سکھائی جاتی تھی کہ یہ وہ چیزیں تھی جو میدان جنگ کے اندر دشمن کے سامنے کام آتی تھی. اب اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج کے زمانے کے اوپر اگر سوچیں کہ سب ماں باپ بیٹھے ہیں, میرے خیال سے 60% تو ماں باپ ہی ہوں گے, باپ مطلب سب کی اولادیں ہوں گی, اور کچھ ہوں گے جو 30 سے 35 سے 40% بچے ہوں گے. ہم جب بات کرتے ہیں قوم کی ترقی کی, جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس امت کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا, ہماری نیو جنریشن کیسے تیار ہوگی, جب ان لوگوں کے واقعات ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں کہ دن بھر جنگیں ہوا کرتی تھی, پورا دن گزر جاتا تھا, گھوڑے پر سے اترنے کا موقع نہیں ملتا تھا. اس زمانے کی تلواریں آج کا نوجوان طاقتور مرد بھی اٹھا نہیں سکتا. وہ دونوں ہاتھوں میں تلواروں کو لے کر لڑا کرتے تھے. جنگی لباس جسموں کے اوپر ہوتا تھا, اور تھوڑا سا اگر سخت لباس جسم کے اوپر ہو گیا, ذرا سی گرمی آ گئی تو کوئی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا.
مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے مشق کراتی تھی، ان کے سامنے صحابہ کرام، نوجوان صحابہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ، یہ وہ نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کو نوجوانی میں قبول کیا اور نوجوانی سے اسلام کی آبیاری کے لیے قربانیاں دی۔ سلطان محمد فاتح، سلطان نور الدین زنگی، سلطان محمد بن قاسم، سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، یہ جن خاندانوں کے اندر پیدا ہوئے تو وہ خاندان کی بنیادی کوشش یہی ہوا کرتی تھی کہ مجھے میری اولاد کو، میرے بچوں کو امت کی خاطر قربان کرنا ہے۔ اب جب یہ چیز ہمارے اپنے سامنے تھی کہ آج کا نوجوان اس زمانے کی جب مائیں اپنے بچوں کو ان کے کارنامے پڑھ کر، حضرت مفکر اسلام حضرت معلومی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ بچپن سے اپنے بچوں کو ان کے کردار بیان کریں گے، ان کی کہانیاں سنائیں گے، تو یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ولولہ، اسلام کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ، دنیا سے بے رغبتی اور موت سے محبت تبھی اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ آج ضرورت ہے کہ ان مجاہدین کے کارنامے ہمارے اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں۔ آج ہمارے بچے اگر ٹی وی سیریلوں کے اندر دیکھتے ہیں تو سپر مین کا کردار دیکھیں گے، اسپائڈر مین کا کردار دیکھیں گے، جو ایک ایسی کہانیاں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سپر مین ہوا میں اڑے گا، پتہ نہیں کون کون سی طاقتیں پیدا کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے بچے اس کردار، یہ ایک بچوں کی فطرت ہی ہے، ایک ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا میموری، ان کا مائنڈ بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ مکمل اپنے آپ اس کے اندر کھو دیتا ہے۔ جیسا ہمارے بہت سے آپ نے دیکھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے بچوں کے ویڈیو بھی وائرل ہوئے، جو گیم آتے ہیں پب جی وغیرہ، جو گیم کھیلنے کے ذریعے سے اتنے اس گیم سے متاثر ہوئے کہ بہت کی دماغی صلاحیتیں ختم ہو گئی، بہت سے بچوں کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے۔ ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے، اچھی چیز بھی اثر دکھائے گی اور غلط چیز بھی اثر دکھائے گی۔ اب یہ آپ اور مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو کن چیزوں کے زیر اثر رکھنا ہے، ہمارے بچے کیسے ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس سے کچھ 50-60 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنا بچپن بھی دیکھا ہوگا، اس زمانے کے اندر بھی مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی، پن نامے پڑھے جاتے تھے، فارسی نامے پڑھے جاتے تھے، یوسف زلیخا کے واقعات پڑھے جاتے تھے، وہ یاد ہوں گے آج بھی لوگوں۔ کئی ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں چلا کرتی تھی، وہ بھی لوگوں کو یاد ہوں۔ بہت سے لوگ یہاں وہ بھی بیٹھے ہوں گے میرے سامنے جنہوں نے ایک ایک رات میں ایک ایک ناول مکمل پڑھے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تاریخ سے واقفیت ہو جایا کرتی تھی کسی نہ کسی درجے کے اندر، ڈائجسٹوں کے ذریعے سے، ناول کے ذریعے سے، کسی نہ کسی چیزوں کے ذریعے سے معلومات ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک تو آج کے زمانے کے اندر ان مجاہدین کے کارنامے بیان کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج پورا تعلیمی نظام بدلا جا چکا ہے، جسے ہم کہیں گے تعلیمی بھگوا کرن ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی جو چھوٹی موٹی تاریخیں بچی تھی اسکول کے نصاب کے اندر، پورشن کے اندر، کتابوں کے اندر، دھیرے دھیرے ان چیزوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ میں نے بچپن کے اندر 7ویں کے اندر کریم نام کی، ابھی کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بھی ڈالا تھا، مجھے یاد ہے
کہ چھٹی یا ساتویں کے اندر کریم ٹوپیاں بیچتا تھا، اب پتہ نہیں کوئی اور نام اس کا آ گیا، وہ ٹوپیاں بیچنے لگ گئے۔ کئی تعلیمی کتابوں کے اندر جو اس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ٹیررسٹ اس کی پہچان کیا ہے، تو ایک شخص جس کو جبہ قبہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، امامہ لگا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کلاشن تو یہ ٹیررسٹ۔ جو مالائی کہانیاں نصاب کے اندر، کتابوں کے اندر شامل کر دی گئی ہے، شکوہ بچوں سے، والدین سے، پڑھانے والوں سے۔ وقت اتنا نہیں ہے کسی کے پاس کہ ٹیچر اس نصاب کو پڑھانے کے بعد اس کا یہ ذہن یہ بھی بنا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تمہیں لکھنا، اگر اگزام کے اندر پاس ہونا تو یہی لکھنا پڑے گا جو کتاب کے اندر معلومات دی گئی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس چیز کو بتانے والے اساتذہ کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ سے اتنی دوری ہوتی چلی گئی کہ بہتوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کردار بیان کیے جاتے ہیں واقعی یہ کوئی حقیقتیں ہیں یا کوئی افسانہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زمانے کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں، زمانے کے حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، بالکل چلنا پڑتا ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی تاریخ کو فراموش کر کر کوئی بھی آدمی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تاریخ کیوں پڑھائی جاتی ہے اسکولوں کے اندر؟ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا اس کا کہ ان تاریخی شخصیتوں کو دیکھ کر، ہسٹوریکل جو لوگ گزرے ہیں دنیا کے اندر، ان کی تاریخ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کے کردار کو، کریکٹر کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ فلاں شخص کی تعریف بیان کی گئی، ان کے چھوٹے موٹے جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اہم کارنامے انجام دیے ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے نئی نسل پڑھنے والے بچے ان کے کردار کو سامنے رکھ کر ان سے رہنمائی حاصل کریں اور آگے بڑھیں اپنے آپ کو۔ لیکن ہمارے لیے سب سے بنیادی طور پر اگر کوئی آئیڈیل شخصیتیں ہیں تو ہمارے پاس ہیں، ایک بہت طویل فہرست ہے ہمارے پاس۔ حضرات صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام اور محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ان کو اگر ایک طرف رکھا جائے، وہ لوگ جنہوں نے میدان کارزار میں خود قربانیاں دی ہیں، ان کی اتنی طویل فہرستیں ہیں کہ صرف ایک شخص کے کردار کو جب دنیا کے سامنے لایا گیا تو عیسائیت کی، یہودیت کی نیندیں اڑ گئی۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ساری دنیا پریشان ہو گئی کہ اور ایسے کردار اگر کھل کر سامنے آئے، امت کے نوجوانوں کے سامنے آئے، تو یہ نوجوان تو پھر آج کے جو جن لوگوں کو آئیڈیل مانا جاتا ہے، جنہیں ہم پہچانتے نہیں، جو ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ آئیڈیل تو ان لوگوں کو مانا جاتا ہے جن کی زندگی کا ہر رخ، زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کے تمام نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ ہمارے اپنے سامنے، ان کو آئیڈیل مانا جاتا ہے۔ تو بہت ضرورت ہے اس بات کہ ہماری نوجوان نسلوں کو ہمارے جو آئیڈیل اصل ہیرو ہیں، مجاہدین اسلام، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، یا مغلوں کے کچھ بادشاہ جنہوں نے اسلامی بنیادوں پر حکومت کی، ان میں بھی کچھ ہیں جنہوں نے اسلامی بنیادوں پر حکومت کی، تقریق فرما روا ہو یا قطب شاہی فرما روا ہو، ان میں بھی کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اسلامی نقوش پر حکومتیں کی ہے۔ ان کے نام لینے سے اس لیے بھی ہم ہچکچاتے ہیں کہ اس سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کے نام لینے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہوئے، لیکن یہی ہمارے غازی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو مقام دیا تھا، غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشا، جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام کی ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ایک عزم تھا، ایک ایسی خلافت قائم کرنا ہے، ایک ایسا نظام حکومت قائم کرنا ہے جہاں پر اسلام کے دشمنوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسلام کے دشمنوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اگر زندگی گزارنا ہے تو اسلام کے سائے میں زندگی گزارے گی، اور اگر اسلام کا سایہ پسند نہیں تو اس زمین پر تم ہمیں پسند ہے۔ اور اللہ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی رکھا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ حکومت کرنے والے کو خلیفہ نہیں کہتے، بادشاہت قائم کرنے والے کو خلیفہ نہیں کہتے، علاقے کے بڑے اور ذمہ دار بننے کو خلیفہ نہیں کہتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی تفسیر میں لکھا کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرے، اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر تو قرب قیامت تک پیدا ہونے والا آخری شخص تمام کے تمام خلیفہ ہیں، اور ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی درجے کے اندر وہ قائم نہیں کر سکتا، قائم کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ قائم کرنے والوں کی مدد و تعاون نہیں کرتا یا اس کے قیام کرنے کی کوششیں نہیں کرتا، اگر وہ اس زمرے کے اندر نہیں آتا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ خلیفہ کے زمرے میں بھی نہیں آتا۔ بچپن سے ان کا ایک منصوبہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا، جہاں جہاں تک میری نظر پہنچے، جہاں جہاں تک میرا دبدبہ قائم رہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا، اور انہوں نے قائم کیا۔ جب مصر فتح ہوا، مصر جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جب مصر پر چڑھائی کی گئی، اس وقت اس جنگ کے اندر سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ مصر فتح ہوا، اور اس مصر کے فتح کے دوران ان کے جو اندر کی جو صلاحیتیں اجاگر ہوئی، جب دیکھا ان کے چچا نے خود کہ اللہ نے اس نوجوان کے اندر بڑا جذبہ رکھا ہے، اور جذبات ہی کام کرتے، یہ بات بھی ذہن میں، کام کرنے کا جب تک جذبہ دلوں کے اندر نہ ہو، آپ کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ جب تک آپ کے اندر ہمت نہ ہو کسی کام کے کرنے کی، کوئی جذبہ آپ کے دلوں کے اندر نہ ہو، آپ کوئی بھی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی معرکہ ہو، کوئی بھی میدان کا آزاد ہو، جب تک آپ کے اندر ہمت نہ ہو، چاہے آپ کے ساتھ کوئی افراد نہ ہو۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی ہمت، جتنا جذبہ آپ حضرات کے دلوں کے اندر ہوگا، آپ کسی بھی میدان کے اندر پہنچ جائیں، کسی بھی میدان کے اندر کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت آپ ہی کے ہاتھوں میں رکھے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی معرکے، کئی تاریخی اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کم افراد کو، کم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کروایا ہے باذن اللہ۔ بدر سے لے کر تو سقوط عثمانیہ کے لاسٹ تک آپ تاریخ دیکھیں، ہمیشہ فاتحین تعداد میں کم ہی رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی مدد و نصرت کو للکارا، جب اسلام کو بنیاد بنا کر اخلاص و للہیت کے ساتھ لڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاتح بنا کر لڑا ہے۔
جب ان کے یہ جوہر کھلے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا فرما روا بنا، مصر کا گورنر بنا۔ اس سے پہلے کی زندگی میں تھوڑا سا فرق تھا ان کی، لیکن جب وہ مصر کے فرما روا بنے تو بچپن سے جو عزم تھا ان کا کہ مجھے قبلہ اول بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروانا ہے، اس وقت انہوں نے جملہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا فرما روا مجھے اسی لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے سے انشاءاللہ بیت المقدس کو ضرور فتح کرے۔ کم از کم نیتیں تو ہونا چاہیے، عزائم تو ہونا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آئے۔ کوئی ارادہ نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی کوشش نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظام نہیں، اور اس کے بعد آدمی یہ سوچے کہ کامیابی میرے قدم چومے، اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ دو چیزیں ہیں، انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے بھی وہیں سے نکالتا ہے۔ جن چیزوں پر آپ محنت کرو گے، ہر انسان نے لوہے پر محنت کی، آج لوہا کہاں ہے؟ آسمانوں میں اڑ رہا ہے کہ نہیں اڑ رہا ہے؟ لوہے پر محنت کیا انسان نے، آسمانوں میں اڑا دیا۔ لوہے پر محنت کیا انسان نے، زمین پر 100 کلومیٹر فی رفتار گھنٹے کی رفتار سے بھی دوڑا دیا۔ جس چیز پر محنت کیا چاند تک پہنچا دیا، جس چیز پر، یہ ضابطہ ہے، آپ جس چیز پر محنت کرو گے، جن بنیادوں پر محنت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادوں میں کامیابی ضرور دے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کام کرنے والے کے، احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ جب مصر کے فرما روا بنے، جب انہوں نے بات اعلان کیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصر کا فرما روا بنا کر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بیت المقدس کی فتح بھی کروانا چاہتا۔ اس کے بعد 4 سے 5 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے یمن کا حصہ فتح کیا، حلب کا، شام کا حصہ فتح کیا، ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لیا۔ اس زمانے کے اندر تو ان کے بہت جنگیں، انہوں نے تو تقریباً ان کی کئی جنگیں مشہور ہیں، لیکن 2 جنگیں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک جب عیسائیوں نے مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو اس وقت جو جنرل تھا انگریزوں کا، صلیبیوں کا، اس وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں۔ 10,000 کی فوج نے 50,000 عیسائیوں سے اس وقت میں مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی فتح دی۔ اس کے بعد جب بیت المقدس کے فتح کا موقع آیا، جب بھی بیت المقدس کی فتح کے موقع کے اوپر عیسائیوں کی تعداد، مسلم جو اس وقت کے سپاہی یا غازی یا مجاہدین تھے، یہ تعداد کئی گنا ان کی تعداد تھی۔ بہت سے مورخین نے الگ الگ لکھا ہے، کسی نے 70,000 تعداد لکھی، کسی نے 80,000 تعداد لکھی، کسی نے 50 سے 55,000 تعداد لکھی، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی کسی نے 15 لکھی، کسی نے 12,000 لکھی، کسی نے 20,000 لکھی۔ ان دو جنگیں جو صلیبیوں سے ان کی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک کو جب ایک موقع ایسا بھی آیا جب ان کو للکارا گیا، ایک موقع کے اوپر ایک انگریز بہت بڑا، صلیبیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، تقریباً 200 حاجی ایسے تھے جن کو جارج برنارڈ کر کے اس زمانے کے اندر صلیبیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس نے 200 حجاج کرام کو شہید کر دیا۔ اور اس وقت اس نے جملہ کہا کہ لاؤ تمہارے محمد کو کہاں ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب تک اس جارج برنارڈ سے ان کا مقابلہ نہیں ہوا اور اپنے ہاتھ سے اس کو
کو ذبح نہیں کیا اس وقت تک وہ کروٹ پر نہیں سوئے. نیند اگر بہت زیادہ ستائے تو کسی خیمے سے ٹیک لگا کر سو جاتے تھے, خیمے کی پائیدان سے ٹیک لگا کر سو جاتے تھے, کسی دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے, لیکن کروٹ پر نہیں سوئے. اس نے محمد کو للکارا, میرے ہوتے ہوئے میرے محمد کو اس نے للکارا. ارے محمد کیا, محمد کا غلام حاصل ہے, اور جب تک اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا اس وقت تک سکون کی نیند نہیں سوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے کا انکار کر دیا. یہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, ہم زکوٰۃ عاملین کو جو حکومت کی طرف سے جو ایلچی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے تھے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی. انہوں نے کہا اب ہم ان کو نہیں دیں گے, اب ہم اپنے اعتبار سے زکوٰۃ تقسیم کریں گے. یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے, یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا. زکوٰۃ دیں گے ہم, لیکن اب ہم اپنے, جیسے آج کے زمانے کے اندر لوگ زکوٰۃ اپنے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں, وہ کہنے لگے ہم اپنے اعتبار سے تقسیم کریں گے, ہم بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے. حضور کے زمانے میں جمع کرتے تھے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے وہ حکم بھی ختم ہو گیا, اب ہم نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے, نرم دل تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل تھے. ان کو لگا کہ حضرت ابو بکر مان جائیں گے, اس تعلق سے کوئی سختی نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کر بیت المال میں جمع کرواؤں, اگر یہ جمع نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا. پھر صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ ممکن نہیں ہے, یہ مسلمان ہیں اور یہ دین میں کسی تحریف کو کے قائل نہیں ہے, کسی فرضیت کا انکار نہیں کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے دین کے معاملے کے ذرہ برابر بھی کمی برداشت نہیں کروں گا. انقص الدین وانا حی, یعنی میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کے کسی معاملے میں ذرہ برابر بھی کمی آ جائے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کرے. ان کی استقامت, ان کے تدبر, ان کی سوچ کو تمام صحابہ نے بات مانا کہ واقعی آج اگر کوئی شغاف پڑ گیا دین کے معاملے میں, اگر ذرہ برابر کی بھی کوئی کمی آ گئی تو دھیرے دھیرے یہ شغاف, یہ سوراخ, یہ بہت بڑا ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو جائے گا. کئی چیزیں دھیرے دھیرے اسلام کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. برداشت نہیں, ذرہ برابر بھی دین کی کمی کو برداشت نہیں کیا. اب اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کو سامنے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی سوچیں کہ ہم دین کے معاملے میں کتنی کمی برداشت کریں. صبح سے شام تک جسے ہم کہیں گے کمپرمائز, صبح سے شام تک کمپرمائز ہی چلتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے کوئی بچہ فجر میں نہیں گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, ظہر میں چلا جائے. ابھی تو بچہ ہی ہے نا, اگر آج تھوڑی بہت جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا, آج اگر ایک دو وقت کی نماز چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا, آج اگر کسی کو دھوکہ دے دیا تو کون سا بہت بڑا اس نے نقصان کر دیا. دھیرے دھیرے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں, اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث, کتب وقت یوں ہی پیدا نہیں ہوتے. اسی لیے میں شروع میں ایک بات بتا کہ اولادیں بڑی بنتی ہیں تربیت سے. اولاد کو شکر بے مہار کی طرح چھوڑے رکھیں گے, اور اگر ہماری اپنی یہ سوچ رہے گی کہ ہماری اولاد اپنے وقت کی کتب بنے, ہماری اولاد وقت کی بہت بڑے مصلح بنے, ایسا ممکن نہیں ہے. ویسی اللہ اولاد کی تربیت کرنی بھی پڑتی ہے, اور ان کے والد نے اسی تربیت کی. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر کے اندر مہمان,
پرانے زمانے کے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے لوگوں کے پاس وقت بہت تھا، ماؤں کے پاس بھی بہت وقت تھا، اتنا وقت ہوتا تھا کہ سوٹر ہاتھ سے بن لیا کرتے تھے، تکیوں کے اوپر خوبصورت خوبصورت بولو اشعار لکھا کرتے تھے، چادروں کے اوپر۔ اب آج کے بچے تو سوچے پتہ نہیں ہے اشعار، آج کے بچے تو ایسے اشعار نہیں سمجھتے، ان کے کہاں ذہنوں کے اندر کہ تکیوں پر کیسے اشعار لکھے ہوتے تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بھول گئے بچے، ورنہ پہلے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ تکیوں کے اوپر بھی اشعار لکھے ہوا کرتے تھے، چادروں کے اوپر اشعار لکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میری والدہ نے میرے لیے بہت خوبصورت تکیہ سیا تھا، اس کے اوپر 2 خوبصورت اشعار بھی تھے۔ وہ تکیہ مجھے اتنا پسند تھا کہ میں اس تکیے کو سراہنے نہیں رکھتا تھا، بلکہ سوتے وقت اس تکیے کو سینے سے لگا کر سوتا تھا۔ چھوٹے سے تھے، 4.5-5 سال کی ان کی عمر تھی۔ اب مہمان آئے تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، کوئی خوبصورت سا تکیہ اچھا ہوگا مہمان کے اکرام کے لیے۔ تو والدہ نے کہا کہ ہاں زکریا کے لیے خوبصورت تکیہ سیے، وہ لے کر دے دیتے ہیں۔ اور میں نے سن لیا کہ میرے تکیے کی قربانی دینا ہے، فوراً میں نے کہا کہ نہیں، میرا تکیہ ہے، میں نہیں دینے والا ہوں۔ بچہ تو یہی کہے گا نا، اور کیا کہے گا، میرا تکیہ ہے، میں نہیں دینے والا ہوں۔ فرمایا کہ یہ بات میرے والد نے سن لی، میں نے اتنی زور سے کہا کہ میرے والد نے بات سن لی۔ میرے والد گھر میں آئے اور بہت بے تحاشا مارا مجھے، اور مارتے وقت یہ نہیں کہا میری نہیں سنتا، میں جیسا کرا ویسا کیوں نہیں کرتا، نہیں، مارتے جاتے تھے اور ایک جملہ یہ کہتے جاتے تھے، ابھی سے تیرا میرا کرنے لگ گیا، جبکہ ہر چیز اللہ کی۔ میرے والد کے جملے تھے کہ ابھی سے تیرا میرا کرنے لگ گیا، جبکہ اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تیری میری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ جملے اور وہ مار، اسی وقت میرے ذہن سے بات ختم ہو گئی کہ دنیا میں کچھ تیرا میرا ہے، دنیا میں سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ۔ یہ ہوتا ہے تربیت کا انداز۔ فرمایا کہ وہ بچپن کی جو سرزنش تھی اور بچپن کی جو چوٹ لگی تھی دل کے اوپر، اور وہ باتیں جو میرے کان میں گونجی تھی، ٹکرائی تھی، زندگی بھر کے لیے سبق بن گئی کہ دنیا میں زکریا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، دنیا میں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، اور دوبارہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو تربیت کا انداز ہے، تو یہ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ دین کے معاملے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے اگر آپ کو کہیں بھی للکارا تو وہ درد، وہ ٹھیس، وہ ٹیس یہاں ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں، کسی نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، میرے ہوتے میں زندہ ہوں اور اسلام اس کمی کو میں برداشت نہیں دین میں کمی ہو جائے، دین میں کوئی دین کو للکارے، کوئی اسلام کو للکارے، کوئی شریعت کو للکارے، میرے زندہ ہوتے میں جتنی میری کوشش ہے، جتنی میری بساط ہے، جتنی میری استطاعت اور طاقت ہے، اتنا تو مجھے دین کے لیے قربانی دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، میں تو نوجوانوں سے، ماں باپ سے سب سے درخواست کروں کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ایک وقت مخصوص کیا جائے، ہمارے اپنے بچوں کو ان بزرگوں کے کارنامے سنائے جائیں، ان کے کردار بتائے جائیں، ان کی تاریخ کے اوراق کو کھڑکھڑایا جائے، پھیلایا جائے، سامنے بچوں کے سامنے رکھا جائے، پلٹا جائے، پڑھایا جائے۔ دیکھو یہ اصل ہمارے آئیڈیل یہ ہیں، ہمارے اصل ہیرو یہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر قربانیاں دی۔ کئی نام آپ کو ملیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو اوقات ہوا کرتے تھے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کے، اور یہ چیزیں اسی لیے بیان کی جاتی ہے
کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن کھلیں، ہمارے نوجوان اس دیو مالائی کہانیوں سے اور دنیا کی رنگینیت سے واپس آئیں اور اسلام کے نظام کو سمجھیں۔ اسلام کے جو سپہ سالار ہیں، اسلام کے جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ان کی تاریخیں ہمارے اپنے سامنے ہیں، جب ان کی کردار ہمارے۔ اب یہ امید نہ رکھیں آپ کہ اسکولوں کے اندر کوئی کسی کے کارنامے بیان کرے گا یا پروگراموں کے اندر کوئی کارنامے بیان کرے گا۔ اگر ان پروگراموں میں بیانات کے اندر اگر آئیں گے بھی تو چیدہ حصے آئیں گے۔ یہ خود اپنی نسلوں کو خود تیار کرنے کا وقت ہے۔ آپ پچھلی کچھ 60 سال 70 سال پیچھے چلے جائیں، روس کا جو علاقہ ہے، روس کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہ علاقے جہاں پر یہ ایران، ازبکستان، تاجکستان، حلب، شام، یہ جو علاقے ہیں یہ اسلامی بہت بڑے بڑے مرکز رہے ہیں۔ ان مسجدوں کے اندر، ان جگہوں پر، ان یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کر حضرات محدثین نے، فقہاء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن حکومت پر موقوف تھے، حکومت کے اوپر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ حکومتیں ختم ہو گئی، ساری تاریخیں مٹ گئی۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہے، یہ افسانہ نہیں ہے کہ دریائے دجلہ و فرات کا پانی قلم کی سیاہی روشنائی سے پورا پانی کالا ہو گیا۔ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اتنی کتابیں دریاؤں کے اندر بہائی گئی کہ لوگوں نے ان کتابوں کے اوراق کو پل کی طرح استعمال کیا۔ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخوں کو، مسلمانوں کے لکھے ہوئے تجربات کو، ان کی لکھے ہوئے ریسرچ، جن جن چیزوں پر انہوں نے تحقیق کی تھی، ریسرچ کیا تھا، ان کو یہ لوگ لے کر چلے گئے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ٹیونس کی یونیورسٹی، جامعہ القرونیہ، جامعہ ازہر، مصر، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں مسلمانوں کی، ان میں ایک زمانے کے اندر عیسائیت کا تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ان یونیورسٹیوں کے اندر وہ آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب حکومتیں ختم ہوئی، جب دین کی اہمیت اور عظمت دلوں سے ختم ہوئی، یہ ساری کتابیں، تمام چیزیں وہ لے کر چلے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جب ان کو بڑی درد بھری نگاہوں سے دیکھا تو فرمایا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں آج دیکھے یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسے۔ دل کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں دل کے، کئی ٹکڑوں میں دل بڑھ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے تحقیقات، ہمارے بزرگوں کے مجربات، ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی، جو تحقیق کی، جو ریسرچ کیا، آج ان یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر ٹرانسلیشن ہو کر دوسری کتابوں کے اندر شائع ہو رہی ہیں، اور وہ یورپین لوگ، مستشرقین، وہاں پر اپنے نام کے ساتھ ان کتابوں کو شائع کر رہے ہیں، ان کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اگر مثال دیکھیں آپ کہ بڑے بڑے جو لوگ بایولوجی کے یا فزکس کے، کیمسٹری کے، علم حیاتیات، علم نباتیات کے جتنے بانی آپ دیکھیں گے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اپنے زمانے کے کوئی بزرگ آدمی ہوگی، اپنے زمانے کے کوئی سیدھے سادے چہرے پر داڑھی، سادہ سا لباس، اسلامی لباس، سروں پر پگڑی، لیکن جب ان کے کارنامے آپ دیکھیں تو کسی نے علم حیاتیات کی بنیاد ڈالی، کسی نے علم نباتات کی بنیاد ڈالی، کسی نے جغرافیہ ایکسٹیکل کی بنیاد ڈالی۔ انہی کی کتابیں چلتی ہیں، انہی کے ریسرچ سے، تحقیقات سے آج کی قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اور وہ لکھنے والے کون تھے؟ وہی ہمارے آبا و اجداد۔ تو میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، کسی جھلک جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے بیان کی، کچھ 2-3 چیزیں اسی لیے بیان کی، اور 2-3 چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کچھ درس حاصل کریں، ہم کچھ عبرت حاصل کریں، ان بزرگوں کے کارناموں کو پڑھیں، ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھیں،
ان کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر نوجوان اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل طے کریں تو مجھے کیا کرنا ہے۔ ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر دور کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ایک بات اور صاف طور سے کہتا ہوں میں، اس وقت ملک کے جو حالت، خصوصاً نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے نوجوان جب ان کردار کو دیکھتے ہیں، جس بھی انداز میں دیکھیں آپ، میں نہیں کہتا کیسے انداز میں دیکھنا چاہیے، اور میں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، میں تو اسی چیز کا قائل ہوں کہ کتابوں سے ہی پڑھیں آپ تاریخ کو، یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے تاریخ سمجھ میں نہیں، افسانوں کے ذریعے سے اسلامی تاریخ سمجھ میں نہیں آتی، اس میں افسانوں کا رنگ ہوتا ہے جو انسان کو دوسری طرف کنورٹ کرتا ہے۔ اصل مراجع، اصل ماخذ، اصل کتابوں سے جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ معتصم باللہ اپنے زمانے کے اندر ایک بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یورپ کے علاقے کے اندر ایک بچی نے للکارا، جب اس کی عزت کو تار تار کیا گیا تو صبح معتصمہ ہو۔ اب یہ بیٹھے تھے 11,000 کلومیٹر دور، کسی نے کہا کہ وہاں بچی کی عزت لوٹی گئی اور وہ تو معتصم کا آواز دے رہی۔ وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تخت کے اوپر، ایسی جو ایلچی تھا ان کا وزیر تھا، اس نے بات نہیں، فوراً اٹھ کر کہا کہ لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، تیری مدد کے لیے میں تیار ہوں۔ سب لکھا وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ اس بچی کے ساتھ تم نے ظلم کیا، اس کو آزاد کرو، اور اگر تم نے ظلم کا سلسلہ بند نہ کیا تو معتصم تمہارے ملک کے اوپر حملہ کرے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں 11,000 کلومیٹر دور، اور کہاں مسلم بادشاہ، سوئے ہوئے لوگ، وہ کہاں ایک بچی کی آواز کے اوپر لبیک کہہ کر میرے دروازے تک پہنچیں گے۔ اس نے اس سب کو پھاڑ دیا۔ جب ان کو پتا چلا 11,000 کلومیٹر دور جا کر حملہ کیا، اس کو ختم کیا، بعد وہاں کے فرما روا کو قتل کیا، اور خود اس جیل کی کان کوٹری کے اندر گئے اور اس بچی کو باہر نکال کہا کہ میری بہن دیکھ، معتصم کو تو نے آواز دی تھی، آج معتصم تیری مدد کے لیے حاضر۔ جب ایسے واقعات ہمارے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی لے اور نکل جائیں باہر، سالار نگر سے نکلے، میرون سے نکلے، دیکھیں اطراف کے اندر کہاں جانا ہے ہمیں لے کر۔ میرے بھی دل میں آتا، سب کے دل میں بات آتا کہ نہیں بس اب بہت ہو گیا، حکمتیں مصلحتیں اب بہت ہو گیا، اب تو بس 2 نہ 2 4 ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ بہت اچھا، میں اس جذبے کی تعریف کروں، لیکن میرے نوجوان بچوں ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر دشمن کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کا مقصد تو الگ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بدلتے رہتا ہے، سوچ ایک ہوتی ہے۔ یہ دشمن کو پتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ مسلمان ہر دور میں ہمارے لیے خطرے کی علامت رہا ہے، مسلمان نہیں، کیا خطرے کی علامت رہا ہے؟ ہم تو صاحب انہی کا کام کر رہے ہیں، ہم کہاں خطرہ ہے ان کے لیے؟ یہ بھی غلط فہمی، اچھا یہ بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم اس لیے اس ملک میں پریشان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو تم ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں سر بلند کرے گا بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام ایک قلعہ ہے، آپ کو قلعے کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ دے کر مسلمان کھڑے نہ رہیں کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے،
اسلام کی حفاظت کا وعدہ تو خود اللہ نے کیا. اللہ اپنے مذہب کو قیامت تک باقی رکھے گا. تمہارے میرے جیسے کمزور ایمان والے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرماتے تھے کہ یہ دعویٰ مت کرو کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں گے. اسلام جیسے مضبوط قلعے میں اندر آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کا مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار پابند متبع بنا لو. اسلام خود تمہاری حفاظت کرے. اب آج کے زمانے کے اندر دشمن کی جو سوچ ہے، دشمن کا جو طریقہ کار ہے، اس اعتبار سے لڑنے کی ضرورت ہے. اب ایک واقعہ ہوا فلاں ملک کے اندر، اب تم کچھ لے کر ادھر کے حصے میں چلے جائیں گے تو ان کا کیا قصور ہے؟ جبکہ قرآن کریم نے ہمیں صاف طریقے سے متوجہ فرمایا کہ تمہیں انہی لوگوں سے لڑنا ہے جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے ہیں. جو لوگ تمہارے مقابل میں نہیں ہیں ان سے آپ کو لڑنا نہیں ہے. بیویوں، اپنے بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر آپ کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. جو میدان جنگ میں آپ کے مقابل ہے صرف انہی سے مقابلہ کرنا ہے، آپ کو انہی سے آپ کو لڑنا ہے. جو میدان جنگ میں نہیں ہے آپ کو ان سے مقابلہ کرنا نہیں ہے. اب آج کے زمانے کے اندر طریقہ کار بدلے ہوئے ہیں. آج کے زمانے کے اندر کئی طریقوں کی جنگوں کی ضرورت ہے. نوجوان اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کئی اعتبار سے آپ کو کام کرنا ہے. بنیادی طور پر اپنے آپ کو مکمل ایمان والا بناؤ. 100% دین اپنی زندگی کے اندر داخل کرو. 100% دین اگر آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، آپ خود اسلام کے نمائندے بن کر اوروں کے سامنے کھڑے رہو. اسلام اسے کہتے ہیں. اسلام اسے کہتے ہیں. بر صغیر کے علاقوں کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، جنگوں سے کم اخلاق و تبلیغ کے ذریعے سے زیادہ پھیلا. جن علاقوں کے اندر جنگوں سے اسلام پھیلا وہ علاقے الگ ہیں. ہر علاقے کی اپنی نوعیتیں الگ ہوتی ہیں. اگرچہ آپ اتفاق نہ کریں الگ بات ہے، مجھے اپنی بات کہنی ہے. بر صغیر کا جو علاقہ ہے، ایشیائی کوچک یا ایشیا کا جو علاقہ ہے، یہاں پر اسلام اول سے لے کر آج تک جو پھیلا ہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. تجارت کی حیثیت سے صحابہ کرام آئے، اور محمد بن قاسم بھی آئے، فاتح کی حیثیت سے آئے، محمود غزنوی بھی آئے، فاتح کی حیثیت سے آئے. ایسے بھی آئے، لیکن کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنے اخلاق، اپنی تبلیغ، اپنے کردار کے ذریعے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 9.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ایمان قبول کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 5.5 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ایمان قبول کروایا. اس حیثیت سے بھی آئے. آج کا جو دور ہے میرے نوجوانوں، یہ جو دور ہے بہت سمجھداری کے ساتھ دشمن کی چالوں کو سمجھتے ہوئے خود اپنے آپ کو اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو کر، مضبوطی کے ساتھ اسلام پر عمل کر اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اسلامی شریعت کے ذریعے سے، اسلامی احکامات کے ذریعے سے اوروں کو اس سے متاثر کروانا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کریں. اذان ہو رہی ہے، 10 مسلم نوجوان بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ایک ان کا چلا گیا تو 4 غیر مسلم دوستوں وہ کہاں گئے؟ نماز سنو. تم ایسا کوئی ضروری نہیں ہمارے. آپ 10 کے 10 اٹھ کر چلے جاتے نا تو اس کے ذہن میں بات ہوتی. اس کو کہتے ہیں سارے کام کاج چھوڑ کر وہ ایمان، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا. اس نے اس ملک کے اندر جو دوسروں کی سوچ، بہت کم سوچ کے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جن کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسلام کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، جانا ہے،
وہ جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. مسلمان بدماش ہو سکتے ہیں، مسلمان الگ ذہن کی ہو سکتے ہیں، اسلام تو ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا. وہ آج بھی سمجھتے ہیں. جب ایک معاملہ تھا، میں بات کو تھوڑا اس لیے لا رہا ہوں کہ معاملہ ہوا تھا اس ملک کے اندر. آپ نے نوجوان تو بہت کم جانتے ہوں گے اس معاملے کو، جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. ایک اس ملک کے اندر ایک وزیر اعظم تھے ان کے زمانے، راجیو گاندھی کے زمانے کے اندر متبنہ بل کی جو بات تھی، جب ایک بل پاس ہونے والا تھا شاہ بانو کیس کے موقع کے اوپر، بہت بڑا معاملہ ہوا وہ، اور مسلمانوں کی شریعت کے خلاف وہ فیصلہ ہوا. پھر ہمارے اکابر علماء کرام نے اس کا جو اس ملک کے تعلق سے جو ہونا چاہیے وہ کیا گیا. تو رمضان المبارک کے اندر 1983 کی بات ہے، 1983 میں رمضان المبارک کا مہینہ گرمیوں کے اندر، تو اس وقت ان کی طرف سے لیٹر آیا کہ بھئی ہم آپ کو یہ بل کے تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اہم علماء ہیں ان سے ہم تھوڑا گفتگو کریں اور اس کے لیے کیا ترمیم ہو سکتی ہے وہ کریں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا، ہمارے رمضان چل رہے ہیں، روزوں کا مہینہ ہے، تو آپ رمضان کے بعد کی 2-3 تاریخ ہے، اس تاریخ میں طے کر لیں، اس وقت ہم آپ کا آپ سے ملاقات کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کی تاریخ طے ہوئی. جب اس کے بعد جب بیٹھے تو بہت سی باتیں ہوئی. تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے راجیو گاندھی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، اتنی سخت گرمی میں آپ نے روزے رکھے. ان کو بھی پتا ہے کہ روزے کتنے ہمارے سخت ہوتے ہیں. کہنے لگے حضرت کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ جو جب گرمی میں روزے آئیں تو انہیں سردی کے اندر شفٹ کر لیں تاکہ آپ کو مشقت کم ہو، پریشانی نہ ہو، آسانی سے روزے رکھ سکیں. جیسے اس سال اگر رمضان گرمیوں کے اندر آئے تو اسے کیا کر لیں آپ سردیوں میں شفٹ کر دیں. تو جب یہ جملہ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، انہوں نے کہا کہ راجیو جی مجھے آپ کے جملہ کہنے پر کوئی افسوس نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو 5 مسلم آپ کے مخصوص لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی کابینہ میں شریک ہے، آپ کے مشیر ہیں، مسلمانوں کے نمائندے بن کر آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، مسلمانوں کے نمائندے بن کر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، مجھے افسوس ان کے اوپر ہوا کہ اتنے سالوں میں آپ کو یہ بھی نہیں سمجھا سکے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی اسلام میں اہمیت عظمت کیا ہے. اگر یہ آپ کو سمجھاتے تو یہ جو سوال آپ نے کیا یہ آپ کے ذہن کے اندر نہیں آیا. یہ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات. ایسی کئی غلط فہمیاں ہیں جو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے غیروں کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. ان کے اندر بہت سی چیزیں کا رینیول ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں علامتی چیزیں ہوتی ہیں، پرتیکاتمک چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر ان کو کوئی چیز، جیسے ابھی قربانی کے موقع کے اوپر ایک بات ہے کہ مسلمان ایک پرتیکاتمک قربانی کر لے، علامتی کوئی کیک بنا کر آٹے کا کچھ بنا، یہ بنا، اس کو ذبح کر دے، وہ قربانی. ایسا کیوں؟ ان کے یہاں ہوتا ہے ایسا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اب وہ گناہ کا خمیازہ جسے کہتے ہیں وہ پراشچت کیسے کرے گا، تو وہ کیا کرے گا، آٹے کا گائے بنائے گا اور کسی برہمن کو دے دے گا. حالانکہ اس کو اصلی میں کیا کرنا چاہیے تھا، ایک جانور گائے اس کو کسی برہمن کو دیتا تو اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا. لیکن وہ کہ ہم آٹے کا بنا کے دے دیتے ہیں، ہو گیا ہمارا. اب وہ اپنی تہذیب کے اعتبار سے جب سوچے گا، لیکن اس کو ہم آپ سمجھائیں گے نا اسلام میں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوگا، جب اسلام پر 100% ہمارا عمل ہوگا. اذان ہونے کے بعد سب کے سب اٹھ کر جائیں گے، تب ان کے ذہنوں کے اندر آئے گا نہیں، نماز کا اپنا مقام ہے. قربانی کے موقع پر ہر آدمی قربانی کرے گا، نہیں، قربانی کا اپنا مقام. عبادتوں کے موقع پر شاعر اسلام پر انسان خود عمل کرے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تب ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی اسلام کے اندر کوئی علامتی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہے وہ حقیقت ہی حقیقت ہے، کوئی افسانہ کوئی خیالی چیز کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے نوجوانوں، آج کے زمانے کے اندر بھی لڑنا ہے،
جہاد کرنا ہے، جنگیں لڑنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، لیکن کب جیسی دشمن کی سوچ ہے، جیسا دشمن کا طریقہ کار ہے، آج کی جو جنگیں ہیں، آج کی جو لڑائیاں ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اپنی اسلامی فکر کو ان کے ذہنوں کے اندر ڈالنا ہے، اسلامی فکر کو سارے عالم کے اندر پیدا کرنا ہے، اسلام کا صحیح تعارف ہر شخص کے گھر تک پہنچانا ہے۔ ہم جب یہ کام کریں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی آئے گی۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے، بڑے عجیب بڑے سخت موضوع تقریر کے لیے دیے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کو بیان کرنا ہے۔ اب ایک ایسے مجاہد اسلام جن کا ہر زندگی کا ایک ایک چیز قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اب ان کی کیا چیز کو انسان بیان کرے؟ ظفر قطاب قدم ہر مجاہد میں دیگرم دامن دل میں کشیر کے جائیداد، شاعر نے کہا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص کہ میں اپنے محبوب کے حسن جمال کو کیا بیان کروں؟ کسی نے کہا کہ میں تیرے محبوب کی خوبصورتی بیان کر، اب میرے محبوب کی پیشانی دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب کی پیشانی بیان کروں، اس کی خوبصورتی بیان کروں تو گال نظر آتے ہیں، گال کہتے نہیں پہلے میری خوبصورتی، جس میں کوئی ہر حصہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے میرے اوصاف بیان کروں۔ تو یہ مجاہدین اسلام وہ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت ایسا ہے جو بہت طویل فہرست رکھتا ہے۔ اس لیے مختصر دو تین چیزیں میں نے بیان کی، اور نوجوانوں کے اعتبار سے جو چیزیں ہو سکتی تھی ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، وہ چیزیں میں نے بیان کی۔ باقاعدہ چونکہ مقرر تو ہے نہیں کہ بہت اشب قدم کے ساتھ بیان کریں، جو باتیں ذہن کے اندر آئی درد دل کے ساتھ بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی، سارے انسانوں کو عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔